دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد یعنی نو کانفیڈنس موشن پاکستانی تاریخ کی پہلی عدم اعتماد تحریک نہیں ہے۔ پاکستان کے علاوہ بھی ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان اور دنیا کے دیگر ممالک کے سربراہان مملکت بھی مختلف ادوار میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا کر چکے ہیں۔ تاریخ میں پہلی تحریک عدم اعتماد مارچ 1782 میں برطانوی وزیر اعظم لارڈ نارتھ کے خلاف پیش کی گئی تھی۔ برطانوی قانون سازوں نے اکتوبر 1781 کی امریکی انقلابی جنگ میں اپنی فوج کی شکست پر غصے کا اظہار کیا اور مشتل قانون سازوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ انہیں اب وزیر اعظم لارڈ نارتھ کی حکومت پر اعتماد نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے پاس استعفیٰ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا، لہٰذا لارڈ نارتھ نے اس وقت کے بادشاہ کنگ جارج III سے کہا کہ وہ ان کا استعفیٰ قبول کر لیں۔ تحریک عدم اعتماد ایک طرز کا ٹیسٹ ہے جو اس بات کا تعین کرنے کے لیے لیا جاتا ہے کہ آیا ذمہ داری کے عہدے پر موجود شخص یا حکومت اب بھی اس عہدے پر فائز رہنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ تحریک منظور ہو جاتی ہے تو حکومت بنانے والی جماعت کو پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد عام انتخابات کو متحرک کرنے اور نیا وزیر اعظم لانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوستو، پاکستان میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس نہ ہونے کی صورت میں پہلا قدم آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت اسے طلب کرنا ہوگا۔ اس ریکوزیشن کے بعد اسپیکر کے پاس اجلاس طلب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 14 دن ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے کل MNAs میں سے کم از کم 20% اراکین کو اس کی ووٹنگ کے لیے ایک قرارداد پر دستخط کرنا ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے کے بعد رولز آف پروسیجر کے مطابق سیکرٹری عدم اعتماد کی قرارداد کا نوٹس بھیجے گا جسے اگلے کام کے دن پیش کیا جائے گا۔ طریقہ کار کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اجلاس طلب کیے جانے کے 3 سے 7 دن کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ اسمبلی کے قوانین کے مطابق اگر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہو تو وہ اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ تقسیم کے لحاظ سے کھلے ووٹ یعنی اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ جب سیشن کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک گھنٹی بجائی جاتی ہے تاکہ ان پارلیمنٹیرینز کو مطلع کیا جا سکے جو ممکنہ طور پر ہال کے باہر ہو سکتے ہیں، اور پھر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ووٹنگ کے لیے تمام ممبرز کو 2 مختلف دروازوں میں سے کسی ایک میں سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ جو تحریک کے حق میں ہوں وہ ایک دروازے سے نکلتے ہیں اور جو تحریک کے خلاف ہوں وہ ایک دوسرے دروازے سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ باہر جاتے ہیں گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بار جب ہال خالی ہو جاتا ہے تو گنتی مکمل ہو جاتی ہے اور ہر کوئی دوبارہ ہال میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسپیکر نتیجے کا اعلان کرتا ہے۔ اگر عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسپیکر نتیجہ تحریری طور پر صدر کو پیش کرتا ہے اور پھر اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ آئین کے مطابق وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد کی منظوری یا ناکامی کے لیے ایوان زیریں سے سادہ اکثریت یعنی سمپل میجورٹی درکار ہوتی ہے۔ عدم اعتماد کی قرارداد منظور ہو جانے کی صورت میں وزیر اعظم اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ جب وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے تو ان کی کابینہ بھی تحلیل ہو جاتی ہے۔ نیشنل اسمبلی کے رولز کے قاعدہ 32 کے مطابق اسمبلی کو کسی دوسرے کام کو چھوڑ کر نیا وزیر اعظم پہلے منتخب کرنا ہوتا ہے۔ تاہم رول 37 میں کہا گیا ہے کہ جب تک تحریک نمٹا نہیں دی جاتی یا قرارداد پر ووٹنگ نہیں ہو جاتی اسمبلی کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان دونوں قواعد کو ملا کر پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپ وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹانے کے بعد اجلاس کو روک تو سکتے ہیں لیکن کوئی نئی کارروائی شروع نہیں کر سکتے۔ 1782 میں پیش ہونے والی تاریخ کی پہلی عدم اعتماد کی تحریک سے اب تک دنیا کے 100 سے زائد وزرائے اعظم اور صدور اپنے اپنے قانون ساز ایوانوں میں اس طرح کے اقدامات کے ذریعے شکست کھا چکے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حالیہ تاریخ میں ایسی بہت کم مثالیں ملتی ہیں جہاں کسی حکومت یا حکمران کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے اس کے عہدے سے ہٹایا گیا ہو۔
برطانیہ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے اب تک صرف ایک موقع ایسا آیا ہے جب حکومت عدم اعتماد کا ووٹ ہار گئی ہو۔ یہ 1979 میں ہوا جب لیبرز پارٹی کے وزیر اعظم جیمز چلاغان کی حکومت عدم اعتماد کی وجہ سے گر گئی اور اس کے بعد ہونے والے عام انتخابات میں مارگریٹ تھیچر کی کنزرویٹو پارٹی نے اس کی جگہ لی۔ البتہ اس دورانیے میں کم و بیش 18 عدم اعتماد کی تحریکیں مختلف وزرائے اعظم کے خلاف پیش کی گئیں جو کامیاب نہ ہو سکی۔ آخری بار برطانیہ میں 2019 میں اس وقت کی وزیر اعظم تھریسا مے کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی جو کہ ناکام رہی۔ ہندوستان میں اب تک 27 عدم اعتماد کی تحریکیں پیش کی جا چکی ہیں۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان 27 میں سے 15 تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد لال بہادر شاستری اور نرسمہا راؤ کو 3 مرتبہ، مرارجی دیسائی کو 2 اور جواہر لال نہرو، راجیو گاندھی، اٹل بہاری واجپئی اور نریندر مودی کو 1 بار عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا پڑا۔ ان 27 میں سے صرف 3 منتخب وزرائے اعظم وشو ناتھ پرتاپ سنگھ، ایچ ڈی گوڈا اور اٹل بہاری واجپئی کو عدم اعتماد کے ووٹوں کے ذریعے معزول کیا گیا۔ وزیر اعظم واجپئی اپریل 1999 میں صرف 1 ووٹ کے فرق سے اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہار گئے تھے۔ ان کے خلاف 270 ووٹ ڈالے گئے جبکہ وہ 269 ممبرز کا اعتماد حاصل کر سکے۔ دوستو، پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے نہیں ہٹایا جا سکا۔ اس سے قبل بھی 2 وزرائے اعظم کے خلاف ایسی تحریکیں پیش کی جا چکی ہیں۔ 1989 میں اس وقت کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے خلاف پاکستان کی تاریخ کی پہلی تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، لیکن یہ صرف 12 ووٹوں کے فرق سے ناکام ہوئی۔ عدم اعتماد کی تحریک اس وقت کی اپوزیشن IJI لے کر آئی تھی جس کے روح رواں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، وہ کہ وہ MNA نہیں تھے۔ اس وقت 237 کے ایوان میں سے 107 ووٹ IJI کو ملے جبکہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو 125 ووٹس ملے۔ 5 اراکین ووٹنگ سے غیر حاضر رہے۔ اگست 2006 میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد سے بچنے میں کامیاب رہے۔ ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن کی قرارداد کو صرف 136 ووٹس ملے جو کہ 342 نشستوں کے ایوان میں 172 کی سادہ اکثریت سے 36 کم ہے۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے ایوان کا اعتماد بہت اہم ہے، لیکن کسی وجہ سے ایوان کی اکثریت یہ سمجھے کہ ہمارا لیڈر یا قائد اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو لیڈر حکومت کرنے کا اخلاقی اور قانونی جواز کھو بیٹھتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایوان یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے لیے کسی نئے لیڈر کا انتخاب کریں۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔